السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کی نماز میں کتنی تکبیرات ہونی چاہیے؟ اس میں ہمیں رواہ ابو داود کی حدیث ملتی ہے اور مسند احمد میں بھی حدیث ملتی ہے۔ حضرت سعید بن العاص اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو موسیٰ اور حضرت حذیفہ سے سوال کیا کہ شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں کتنی تکبیرات کہا کرتے تھے؟ تو ابو موسیٰ نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 تکبیریں کہا کرتے تھے، جس طرح کے جنازے میں 4 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل سچ کہا ہے۔ یہ حدیث جو ہے وہ تشریح طلب ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے جواب کا مطلب کیا تھا، کہ کس طرح نماز عیدین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رکعت کے اندر 4 تکبیریں کہتے تھے، وہ کس طرح کہتے تھے، اور کس طرح نماز جنازہ میں انہوں نے کہا کہ 4 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ اب وہ 4 اس طرح پوری کی جائیں گی کہ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے، یعنی قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے 1 تکبیر تحریمہ ہوتی تھی اور اس کے ساتھ 3 زائد تکبیرات ہوتی تھی۔ یہ پتہ چلا ایک رکعت میں قرات سے پہلے 1 تکبیر تحریمہ جمع 3 تکبیرات زائدہ، تو اس کا مطلب کتنی تکبیرات ہوگی؟ 4 تکبیرات ہوگی ہمارے پاس، جیسے کہ حدیث میں بھی ہے۔ یہ پہلی رکعت کی بات ہے۔ اب دوسری رکعت کی طرف چلتے ہیں تو قرات کے بعد 1 تکبیر رکوع کی ہوتی تھی اور 3 تکبیرات زائد ہوں گی، تو گویا کہ رکوع سمیت 4 تکبیرات ہوگی۔ اب یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی جو روایت کردہ حدیث ہے اس کا خلاصہ ہے۔ اب اس میں آپ کو نا ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹس ملتے ہیں، جو بتانے سے پہلے، کیونکہ یہ کنفیوژن کریٹ کرنے والی ہیں احادیث، تو بتانے سے پہلے میں سمپل سی ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کم چیز کی طرف جو ہے نا وہ کم چیز کو اختیار کرتے تھے، کیونکہ آسانی پسند تھے۔ جس چیز میں آسانی ہوتی تھی، انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں آسان 2 چیزوں میں چوائس ملتی تھی نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان چیز کی طرف جاتے تھے۔ اور اس کے علاوہ تکبیرات عیدین کے سلسلے میں بہت زیادہ متضاد اور مختلف روایات ملتی ہیں، تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے غور و فکر کرنے کے بعد اب ان احادیث میں سے جو آگے میں پیش کرنے جا رہی ہوں، کسی بھی طریقے سے نماز کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نماز ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کے ثواب میں کمی نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے ساتھ ہی آپ دعا بھی مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ کھول دے اس حدیث کے بارے میں انشاءاللہ۔ تو ہم 2 اسکول آف تھاٹس پڑھنے جا رہے ہیں، ان کی دلائل بھی جو ہیں وہ حدیث کی صحیح حدیث کی کتابوں میں سے ہے، صحاح 6 میں سے۔ پہلا اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نماز عیدین میں تکبیرات جو ہیں وہ زائد 6 تکبیرات ہیں۔ 3 پہلی رکعت میں قرات سے پہلے کی جائیں گی اور 3 دوسری رکعت میں قرات کے بعد اور رکوع سے پہلے کی جائیں گی۔ اب وہ دلیل جو دیتے ہیں وہ 2 احادیث سے دلیل دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم راویوں کی بات کریں گے۔ آپ نے جب بھی حدیث دیکھنی ہے آپ نے سب سے پہلے اس کا راوی دیکھنا ہے۔ پہلے راوی جو ہیں پہلی دلیل کے وہ سعید بن العاص ہیں، جو کہ حدیث میں نے ابھی آپ کو بیان بھی کی ہے کہ سعید بن العاص نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین میں کتنی زائد تکبیرات کہتے تھے؟ تو ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ ہر رکعت میں 4 تکبیرات کہتے تھے، جس طرح کے نماز جنازہ کے لیے 4 تکبیرات ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت میں 1 تکبیر تحریمہ اور 3 زائد تکبیریں، اور دوسری رکعت میں 1 تکبیر رکوع اور 3 تکبیرات زائد ہوتی ہیں۔ دوسری دلیل جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کردہ ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ صلاۃ عیدین میں 9 تکبیرات ہوتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ایک ہم نے 4 والی پڑھی اور اب ہم 9 والی پڑھیں گے، اور جو ایک اسکول آف تھاٹ ہے وہ 6 زائد تکبیریں بھی کہتا ہے، جس میں اختلاف بہت زیادہ ہے، اور راوی بھی جو ہیں وہ آپ کو میں آہستہ آہستہ بتاؤں گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسماء الرجال کے سیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاؤں گی ان راویوں کے بارے میں بھی۔ یہ 9 تکبیرات جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کردہ حدیث کے مطابق وہ کس طرح ہوں گی؟ وہ اس طرح کہ پہلی رکعت میں انہوں نے کہا 5 تکبیرات ہیں۔ 1 تکبیر تحریمہ، ایک تکبیر تحریمہ کی ہو جائے گی، 1 تکبیر رکوع اور 3 تکبیرات زائد ہو جائیں گی۔ اس طرح ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 5 پہلی رکعت میں، اور 3 تکبیرات زائد، 1 تکبیر رکوع کی اور 1 تکبیر تحریمہ، ٹوٹل 5 ہو گئیں۔ اور دوسری رکعت میں 4 تکبیرات ہیں، 1 تکبیر رکوع کی اور 3 تکبیرات جو ہیں وہ زائد ہوں گی۔ اب یہ ایک اسکول آف تھاٹ تھا جس کی 2 احادیث میں نے آپ کو بتائی ہیں دلیل کے ساتھ، کہ وہ کہتے ہیں کہ تکبیرات زائد جو ہے وہ 6 ہوتی ہیں یا پھر
9 ہوتی ہیں۔ اب دوسرا اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تکبیرات زائد جو ہیں وہ 12 ہیں، 7 پہلی رکعت میں قرات سے پہلے اور 5 دوسری رکعت میں قرات کے بعد۔ اب وہ بھی جو ہیں وہ حدیث بیان کرتے ہیں ترمذی کی، کثیر بن عبداللہ کی روایت کردہ حدیث ہے۔ اب ان کے بارے میں، کثیر بن عبداللہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم راویوں کے بارے میں پڑھیں گے، تو یہ راوی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ راوی جو ہیں وہ ضعیف ہیں۔ راویوں کی لڑی دیکھی جائے تو وہ جو خصوصیات ایک روایت کرنے والے میں ہونی چاہیے تو وہ حضرت کثیر بن عبداللہ جو ہیں ان کی جو ہے وہ کمزور تھا، کوئی ایک کریکٹرسٹکس جو ہوتی ہے نا ان میں سے ایک کسی نہ کسی کریکٹرسٹک کی کمی تھی جو ایک راوی میں، سکا راوی میں ہونی چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ یہ حدیث بھی جو ہے حضرت کثیر بن عبداللہ کی، یہ بھی آپ کو جواز دیتی ہے، آپ 12 زائد تکبیروں کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔